رہے ہیں اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، ان کے سازشیں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے۔ کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جد و جہد جاری رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں، تیاری کریں، تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں، اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹرل حکومت بناتے ہیں، تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے۔ ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جد و جہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک، اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، اللیجٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ چرمن صاحب، یہ میرا سوال کیجیے گا آپ somebody should decide۔ اچھا چرمن صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یا تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے، تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی، چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا، ہم نے حکومت کو شکست دلوائے، ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاتح تک حکومت کو شکست دلوایا، اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائی، یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے۔ اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف،
پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں. کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا. یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسریز سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں. تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا. جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ اور آن ریکارڈ دے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا NFC کا حق ہے، جو ہمارا شہر کا حق ہے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شہر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا. اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا؟ 1.1 ٹریلین روپیز، 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا. 1 سال ہو چکا ہے، 1 روپیہ نہیں پہنچا، ایک اینٹ نہیں لگایا گیا، 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا، 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے. آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب، ارشاد سنجرانی بولیو سے. بلال صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل ختم کر کے واپس وطن آئی تھی تو 18 اکتوبر کو 2 دھماکے ہوتے. آپ بلوچستان میں گئے، شمولیت اتنی بڑی اور 2 دھماکے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کیا پیغام ہے، کس کی طرف سے پیغام ہے، یا فوج کی طرف سے یا پھر طالبان کی طرف سے؟ آپ بار بار طالبان پر حملے کرتے رہتے ہیں، یہ کون سا یہ میسج ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم کراچی آئے ہیں، ایک بڑا پھر وزیر اعظم مراد علی شاہ کو نہیں بلایا، یہ کیا تاریخی ترمیم کے بعد صوبے کے ساتھ ایک تضیق نہیں؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں وہ کل پرسو کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے تھے. ہم نے ان دہشت گردی کے واقعے کے تنقید بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو اپیز کرنے کے بجائے، نرم رویہ رکھنے کے بجائے، حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی اس پورے ملک سے ختم کر سکتے ہیں اور اس خطرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد دہشت گردوں کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اس کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. افسوس کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، دہشت گردوں کو شہید قرار دیتا ہے. اور وہ جو سپاہی، وہ جو پولیس آفیسرز جنہوں نے ہمارا شہر کراچی سے لے کے وزیرستان تک اپنے جان کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کا مقابلے کرنے کے لیے، ان کو لاوارث چھوڑا ہے.
ہم سمجھتے ہیں اس پورا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. جب تک خان صاحب اپنا پالیسی کو ریویو نہیں کرتا ہے تب تک یہ دہشت گردی کا خطرہ رہے گا. جناب صاحب، جمہوری جدوجہد پر یقین کرنے والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت پیپلز پارٹی نے کیسے بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا تو بالکل چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن وہ جانے جاتے ہیں مورا اسٹیبلشمنٹ کے، جن موروں کو آپ نے جماعت میں شامل کیا. تو کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب کچھ بھی کر سکتی ہے؟ اب میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا اینٹی نہیں، پرو پیپل رہا ہے، اور جس کا پالیسی اینٹی پیپل ہوگا ہم ان کے اینٹی ہوں گے، جن کے پالیسی پرو پیپل ہوگا ہم ان کے ساتھ دیں گے. جہاں تک یہ جو آپ سب نے کچھ دنوں کے لیے میرے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کو یہ غلط چھاپ ان پہ ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ثناء اللہ زہری صاحب کی بات کر رہے ہو، جب تک وہ نون لیگ میں تھا تو وہ ان کے انقلاب کو بلوچستان میں لیڈ کر رہا تھا، اور جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے. یہ بڑا ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں وہ بڑا مختلف انداز میں سیاست کرتے ہیں ایز اپوز ٹو پنجاب. اور پنجاب کے ترجمان، لاہور کے ترجمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خضدار میں اور کوئٹہ میں سیاست کرنا کیا چیز ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کے بیٹے کو شہید کیے گئے ہیں، اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا تھا تو ثناء اللہ زہری صاحب کو اور جنرل قادر بلوچ صاحب کی انسلٹ ہوا، اور ان کو اس جلسہ میں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، اور یہی وجہ بنا ان کی اپنی جماعت کا علیحدگی اپنانے سے. اور ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا راستہ کھل چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں جو اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو بگانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک پیسفل، پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ کراچی میں اس وقت 13 سال سے پورے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت ہے. کراچی کے لیے اسپیسیفک اب آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیونکہ نہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، نہ فراہمی آپ کے بنیادی مسائل حل ہوئے ہیں. یہ ترجیحات اس وقت کیا ہیں جو فوری کراچی میں نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماس ڈیولپمنٹ کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کی دن رات کا محنت آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے. جگہ جگہ پبلک سپیسز، جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں، مگر ویسے پیپلز پیک کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک سپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں. پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سندھ حکومت نے اپنائے ہیں، جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی محنت محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے، ہمارا شہر کو، ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی، اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا، اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا، تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں،
اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. چیئرمین صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی, تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی, اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا, اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے, پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے, یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا, اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے مرد ہور نے اس مشرف کو بھی بگایا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. چیئرمین صاحب میرا نام شبیر لاچاری ہے, سلطی نیوز سے میرا واسطہ ہے. اچھا. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے, ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا, اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MQ کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا, جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے, مگر اس صوبے کے عوام کو, اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشنز جلد آنے والے ہیں, اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کے قصوروار ہے. اگر کوئی حل ہے, اگر کسی کا نیت صاف ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. چیئرمین صاحب, اکبر عظیم فرام کیپٹل TV. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا, ہمارا ناظم ہوگا, لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی یا حکومتی محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں. اور CM صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے, ہمارا سروس ڈلیوری میں بہتر لانے کے لیے, اس کے پاس وہ حق ہے, وہ تیار ہے کہ وہ سٹیپس لے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب CM صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے اپنا حکومت کا سیریسنس اور اس جماعت کا سیریسنس دکھاتی ہیں کہ ہم کیا اہمیت اس شہر کو اور اس شہر کے عوام کو دیتے ہیں. اور جو ساتھ اسپیشل اسسٹنٹس جو مختلف ڈسٹرکٹس میں CM سندھ کی طرف سے کوآرڈینیشن کریں گے, CM سندھ کی طرف سے ان ڈسٹرکٹس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے, اس قدم سے بہتری ہی آ سکتی ہے. اس قدم سے ہمارا محنت کا بہتر پھل اور بہتر نتیجہ نکل سکتے ہیں. تو ہم بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں, اس صوبے کے عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیے ہیں, اس صوبے کے کیپٹل سٹی نے اس فیصلے کا ویلکم کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نیت صاف ہوتا ہے اور آپ ایک کام کے لیے نکلتے ہیں, اس کا ریزلٹس بھی نکلتے ہیں. اور جیسے فیصل بابرا کا سیٹ کا بائی الیکشن ہو, کماری کا بائی الیکشن ہو یا ملیر کا بائی الیکشن ہو, آئی تھنک یہ اب ایک کامنٹ نہیں ہے, یہ عوام
چاہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں رہ رہے ہو یا کماری میں رہ رہے ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ وہ جلد اسلام آباد جا کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بگا کے بھی دکھائیں گے. تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنا سیاسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں، اس وزیر اعظم کو ہر جگہ چیلنج کریں، اور جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ ہو، جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں مانیں کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں. تھینک یو.